عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہارکر شام روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہارکل کے پاس علیہ پہنچے جہاں ہارکل نے دربار طلب کیا ہوا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں ہارکل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدنی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہارکل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے پاس قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہارکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے بھڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقرر مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہارکل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی لڑائی کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈھول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہارکل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنا، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات سن کر پھر ہارکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب ہیں، اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تردید کی ہے جو پہلے
کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بھڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بھڑوں میں کوئی بادشاہ ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کے دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی بھی اس کو دروغگوئی کا الزام لگایا تو تم نے کہا کہ نہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے اور اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی، تو تم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتے ہیں، تو تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن لوگوں میں اس کی مسرت رت بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتا ہے، تو تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو سچ ہی ہے تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ اگر وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہا کے ذریعے حاکم صابری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہارکل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شام روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ پر دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی کا ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کی اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہارکن نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غل ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو صحیح، اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔